اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے سے ہمیں پانچواں فائدہ یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کریں گے، اس دن اگر ہمارے فرائض میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو ان نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائیں گے۔ اور اگر ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں تو ہمیں چھٹا فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوافل کے ایک ایک سجدے کے بدولت ہمارے درجے کو بلند کر دیں گے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت صدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدام علیک بکثرت السجود، آپ کثرت سے سجدے کا اہتمام کیجئے، فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہ درجہ، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک سجدے کی بدولت اللہ آپ کے درجے کو بلند کرتا ہے، وحط عنک خطیئہ، اور آپ کے ایک سجدے کی بدولت ایک گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے، آپ کے گناہ کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے درجوں کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے سجدوں کا اہتمام کریں، اور کثرت سے اور سجدے میں اضافہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ ہم فرائض میں سجدے میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ظہر میں 4 رکعت، ظہر میں فرض نماز 4 رکعت ہے، ہم صرف 8 ہی سجدے کر سکتے ہیں۔ مغرب میں 3 رکعت ہے، ہم صرف 6 سجدے کر سکتے ہیں۔ فجر میں 2 رکعت ہے، ہم صرف 4 سجدے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سجدوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اور اگر ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں تو اس کا 7واں فائدہ ہمیں یہ نصیب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر گزار بندہ بن سکتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جو معصوم عن الخطا ہیں، اس نبی کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جانے کے باوجود بھی وہ رات میں اتنی دیر تک اتنی لمبی قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا تھا، آپ کے پیر پھول جاتے تھے قیام اللیل کرتے کرتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں تو اس کا 8واں فائدہ ہمیں یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں جنت میں نصیب ہو سکتی ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے ساتھ رات گزارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ بن کعب، پوچھو اور مانگو۔ تو ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مطلوب ہے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے علاوہ، تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر آپ کو جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو آپ کثرت سے سجدے کے ذریعے میری مدد کیجیے۔ تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے سجدے کا اہتمام کریں، اور سجدے میں اضافہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے فضائل و فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔